بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ایک بہت بڑی خبر ہے جس نے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور وہ خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوج کی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ اور اس سلسلے میں جو آئی ایس پی آر نے ایک بڑی ہی مختصر سی پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا، ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایک ہاؤسنگ سکیم کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستانی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو اب جو جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتے رہے ہیں، تو سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت سی سیاسی جماعتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، جس میں کہ ایک اہم ترین واقعہ جو ہے وہ 2019 کا ہے، جب 3 بڑی پارٹیوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کا کریڈٹ جنرل فیض حمید کو ملا۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب۔ ان کو ہم نے اس لیے آج دعوت دیا کہ یہ جب جنرل فیض حمید صاحب اپنے عروج کے دور میں تھے اور بہت پاورفل تھے، تو یہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ کلمہ حق کہتے رہتے تھے۔ جناب شعیب شاہین صاحب، رکن کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف۔ نوابزادہ افتخار علی خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور ایویشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، اور انہوں نے آج ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے۔ حاجی امتیاز صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں، اس پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے عفنان اللہ صاحب، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ کچھ مہینے پہلے جو فیصل واڈا صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی جنرل فیض کے بارے میں، اور پھر ہم نے ان سے ایک سوال کیا اپنے پروگرام میں، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پلاننگ تھی پچھلے سال، جس میں بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار ہو گئے، اس میں جو جنرل فیض ہیں وہ بھی انوالو ہیں، تو آپ کے پاس جنرل فیض کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ 9 مئی کا کیس کھلے گا، 9 مئی میں بھی جانا ہے نا، وہ بھی مدر آف آل کنٹیمپٹس ہے۔ جب وہ 9 مئی کا کیس کھلے گا تو دیکھیں، میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیکڈ بائی، یہی لوگوں کو میرے سے ڈر ہے نا کہ جب میں آگے بڑھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں کسی چیز کے اوپر، تو مواد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، تو وہ وقت تو آنے دیں۔ یہ سٹیٹمنٹ اس لیے بڑی اہم ہے کہ 9 مئی کے واقعات پہ پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، کسی مقدمے میں جنرل فیض کا ذکر نہیں آیا، لیکن فیصل واڈا صاحب نے جنرل فیض کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کے کچھ ایسے گوشے ہیں جو ابھی تک قوم سے مخفی ہے۔ اور گوہر خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کا جنرل فیض کے بارے میں کیا موقف ہے، ذرا سنیں۔ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کا مطالبہ ہے کہ انہوں نے نام لے کے جنرل فیض حمید پہ الزام لگایا تھا، ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ دیکھو، اگر انکوائری ہونی بالکل انکوائری ہو، لیکن جس کے ساتھ بھی، جس بھی جج کے ساتھ کسی نے ایسا کیا، ان کی پرائیویسی بریچ کی ہے یا جج پہ انٹرفیئرنس کی ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اچھا، اب عفنان اللہ صاحب، سوال میرا آپ سے بڑا سمپل ہے کہ یہ جو پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے جنرل فیض کے خلاف، تو یہ تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے، اس میں شروع ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ سرگرمیوں میں اسٹیبلش ہو چکی ہے، کیونکہ 2 سال ایک ریٹائرمنٹ کی مدت سے پہلے ہی وہ اس میں ملوث ہو گئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی واقعہ ہوگا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا مل جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ایسے لگتا تھا، پہلے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قانون سے ماورائی رہیں گے، ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں اس ملک میں۔ لیکن آج جو ہے کم از کم اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ملتا ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹ کیا اور یہ ایک میسج دیا کہ سب قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ ورنہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے ادوار میں یہ ایک ٹاپ سٹی تو ایک چھوٹی سی، ایک سمجھ لیں ٹریلر بھی نہیں ہے، جو ایکچوئل ان کے جرائم ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں اور ملک کے ساتھ ہیں۔ ہمیں تو دیکھیں، ہمارا تو ملک یہی ہے، ہم نے تو، اور اس کے ساتھ اگر ظاہر ہے ظلم اور زیادتی ہوگی تو ہم اس کے خلاف آواز تو اٹھائیں گے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اس سے ایک اور بات یہ بھی ہوتی کہ
ایک چیز سپریم کورٹ نے آرڈر کی اور پھر اس کو کمپلائی کیا پاکستان آرمی نے، جو کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک کمپلائنس شو کی کہ جی ٹھیک ہے. لیکن سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا بھی فیصلہ دیا اور اس میں آپ ہی کی حکومت نے اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے جنرل فیض کو بے قصور قرار دے دیا. یہ میں جنہوں نے انویسٹیگیشن کی اور جو لوگ جا کے جنہوں نے ٹیسٹیمنیز دیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، جس میں کہ جو بھی تھے سارے تھے، جو بھی تھے. شاہد خاقان عباسی، شاہد صاحب بھی تھے. مجھے بڑا افسوس ہوا، آپ یقین کریں. میرا یہ خیال تھا کہ وہ جو ان کی جو انہوں نے نیریٹو لیا ہوا تھا وہ تو بہت اینٹی اسٹیبلش. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جنرل فیض صاحب کی ایک لابی موجود تھی. بالکل تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ویسے ابھی بھی ہے، ہو بھی سکتی ہے کیونکہ ظاہر بہت سارے لوگ ابھی وہی ہیں. ایک وزیر صاحب کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ فیض حمید سے خفیہ پرائیویٹ ملاقات ہو جائے، لیکن شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا. اچھا، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. اور دوسری طرف فیض حمید صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کو یہ باور کراتے تھے کہ میں تو آپ کا بڑا خاص آدمی. اچھا، ایک اس میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں اگر کوئی پالیسی ادارے کی ہے تو جو اس ادارے کے لوگ ہیں وہ فالو کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ اس ادارے کی پالیسی تو دور، آپ ٹاپ سٹی میں گھس گئے، کوئی بزنس میں گھس گئے، کسی بزنس مین کو اٹھا لیا کوئی، یہ اچھا. اب اس میں جو ٹاپ سٹی کا ذکر کیا شعیب شہین صاحب، میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک ماہر قانون ہیں. پی ٹی آئی کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. یہ جو ٹاپ سٹی کا معاملہ 2017 میں شروع ہوا، اس وقت یہ ڈی جی سی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے. بعد میں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، عمران خان صاحب کی بھرپور فرمائش پہ بنایا گیا، جنرل باجوہ صاحب کی تائید سے بنایا گیا. اور پھر جنرل باجوہ صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے، پروٹیکٹ کرتے رہے، پیٹرنائز کرتے رہے. اور ان کے خلاف ٹاپ سٹی کے معاملے میں جو دوسری ایجنسیز تھیں فوج کی، انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ اس میں انوالو ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. تو کیا صرف جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا ان کا جو سرپرست اعلیٰ تھا اس زمانے میں اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل اس کے خلاف ہونی چاہیے. دیکھ رہے ہیں جو ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے. اچھا پھر ایک بات بتاؤں کہ جنرلی یہ جو پرنسپل ہوتا ہے نا، گناہ پہ سزا ملتی ہے، ہمارے ہاں گناہ نہ کرنے پہ سزا ملتی ہے. تو ان کا تو خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لو، ابھی 7 مہینے نہیں ہوئے تھے، 7 مہینے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اگست میں ان کی حکومت بنی تھی، 18 اگست کو شاید، اس کے بعد اوتھ ہوا. اور اپریل 2019 میں باجوہ صاحب کے سسر کے گھر میں ملاقات ہوتی ہے اور جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب خواجہ آصف صاحب کے بقول ان کو کہتے ہیں کہ ابھی لے لو ہمارے سے پنجاب گورنمنٹ اور دسمبر تک ہم سے فیڈرل گورنمنٹ لے لو. کیونکہ ہم عمران خان سے تنگ آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید عمران خان سے ڈبل گیم کر رہے تھے. بالکل ڈبل گیم کر رہے تھے. آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے. نہ صرف یہ اب ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو بات وہ کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب جو اس وقت بھی شاید ڈیفنس منسٹر ہیں یا کیا ہے، پچھلے سال شاید نہیں، واقعی ڈیفنس منسٹر ہیں. اب وہ تو ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی، یہ پچھلی دفعہ بھی 2-3 دفعہ دی تھی انہوں نے. اب اس کو اس نے ری ویریفائی کیا ہے. تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تو بالکل ایک کچھ تھے. اور جب پوچھا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جی جنرل فیض حمید سے، تو انہوں نے صرف ایک بات کا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا میں وہ کرتا تھا جو مجھے کہا جاتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ تو اس کو کہنے والا کون تھا؟ یہ تو ایگزیکیوٹنٹ تھا نا. پالیسی ساز اتھارٹی کون تھی یا فیصلہ کس کے اختیار میں تھا؟ تو فیصلے کا اختیار تو باجوہ صاحب کے اختیار میں تھا. اچھا، باجوہ صاحب سے جب کسی نے پوچھا، صحافی نے یا لوگوں نے یا FBR سے کوئی رپورٹ ملی کہ جی یہ جو جائز آپ کی آمدنی $11 بلین آئی ہے، 11 بلین روپے، تو یہ اس کی کوئی بتا دیں کہ جی آپ نے ٹیکس میں ڈکلیئر کیا ہے، اس میں کون سی غلط بات تھی؟ صحافی کو بھی اٹھا کے لے گئے اور وہ اٹھا کے لے گئے. شاہد اسلم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا، اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. دیکھیں نا، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے جو کمیٹی بنائی جاتی ہے اس میں پولیس افسران شامل ہیں، وہ جنرل فیض کو کلین چٹ دے دیتے ہیں، اور جنرل باجوہ کے معاملے پہ جو شاہد اسلم کی سٹوری ہے اس میں ان کو کلین چٹ دے دی گئی. سر اس میں وجہ ہے، دیکھیں آج بھی یہ جس کیس میں اٹھایا گیا ہے یہ تو ایک اور کیس ہے. اصل جو جرم اگر اس کا بنتا ہے وہ سیاست میں مداخلت، تو ایڈمیٹڈ اینڈ اسٹیبلش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو یہ پریسیڈنٹ نہیں بنانا چاہتے کہ یہ نہ ہو کہ کسی ایک جنرل کے خلاف آج کارروائی ہو تو کل آنے والے کسی اور جنرل کے خلاف نہ کارروائی. پریس ریلیز کچھ اور کہتی ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
In addition, multiple instances of violation of Pakistan Army Act post-retirement have also been established. The process of Field General Court-Martial has been initiated and Lieutenant General Faiz Hameed has been taken into military custody. اس کا مطلب ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ کرتے رہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن میں صرف ایک بات کر کے دیکھیں، یہ جو اصل جرم ہے کہ بھائی جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت جو کچھ اس نے جرائم کیے، پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کون پوچھتا ہے ان کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک گواہی ہے، وہ گواہی ثابت کرتی ہے کہ جب جنرل فیض حمید DG/ISI تھے تو سیاست میں مداخلت کرتے تھے، اور یہ بیان جناب عمران خان صاحب کا ہے حکومت سے نکلنے کے بعد، کہ جب میں نے بجٹ سیشن میں اپنے ووٹ پورے کرنے ہوتے تھے تو میں ISI سے کہتا تھا کہ ووٹ پورے کر کے دو، لیکن پرابلم یہ ہے وہ میں چلا نہیں سکتا نا عمران خان کا. تو نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب، یہ بتائیں آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک انہونا واقعہ ہونے والا ہے کہ ایک سابق DG/ISI جو ہے اس کو کرپشن کے الزام میں سزا مل جائے گی، یا یہ ایک پروسیس چلے گا اور اس کے بعد ایک اور پریس ریلیز آئے گی کہ نہیں جی وہ الزام ثابت نہیں ہوا، ان کو چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے، اور آرمی نے بڑا اسٹرانگ میسیج دیا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف اور ڈسپلن کے خلاف، خاص طور پر کہ پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ جو ہے، اور پھر خاص طور پہ جو انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ کا دیا ہے وہ بڑا اہم ہے نقطہ جس کے اوپر انہوں نے وہ زور دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پر سختی سے عمل کریں گے. جی اچھا، آپ کو لگتا ہے سختی سے عمل کریں گے؟ جی بالکل. اور جنرل فیض کو سزا ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ سارا تو ہے نا آگے پروسیکیوشن پہ کہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اور جو اس وقت تک آرمی کا سمجھ آ رہی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ وہ بالکل ہی اس پہ. اچھا عفنان اللہ صاحب، میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ 7 سال ہو گئے ہیں. 2017 میں یہ ٹاپ سٹی کا واقعہ ہوا تھا اور پورے اسلام آباد راولپنڈی کو پتا تھا کہ فیض صاحب کیا کر رہے ہیں جی. اور وہ جو وکٹم تھے وہ ہمیں خود بھی کہانی سنا چکے، کئی دفعہ سنائی. پھر پریشر آتا تھا کہ ان کی آپ کہانی جو ہے اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. 7 سال کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اس میں 2-3 دفعہ جب یہ کیس اٹھا تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بچ نکلے. تو شاید اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی بچ نکلیں گے. دیکھیں ظاہر ہے وہ جو ISPR کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ امکان ہے اس بات کا ان کے بچنے کا، کیونکہ اس کے اندر تو یہ لگ رہا ہے کہ کنکلوژن ہو گیا ہے ڈرا کہ انہوں نے، جیسا کہ ابھی آپ نے خود بتایا بھی اور میں بھی اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت میں ابھی بھی ان کی لابی موجود ہے. ہاں جی، نہیں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو بالکل ہوگی. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جو اسٹیپ لے لیا ہے ادھر سے شاید واپس جانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھی بات یہ نظر آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اس سے ادارہ مضبوط ہوا ہے، اس سے فوج مضبوط ہوئی، ان کی عزت بڑھ گئی ہے عوام کے سامنے کہ یہ اپنے لوگوں کو، جو لوگ آئین اور قانون کو کے خلاف جاتے ہیں یا جو سیاست میں ڈالتے ہیں یا جو کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف یہ ایکشن میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، یہ لوگ یہ بڑی ڈیمانڈ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی 7 سال لگے ہیں. چلے میں کہتا ہوں 7 سال میں 75 سال میں نہیں ہوا ایک کام. ہاں ایک کام 75 سال میں نہیں ہوا، وہ چلیں اب ہو رہا ہے. اس سے پہلے فوج میں ایسے واقعات بہت کم ہوئے ہیں، بہت کم ہوئے ہیں، لیکن اس معاملے میں 7 سال لگے ہیں. میں شعیب شہین صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کے واقعے کا فیصل واڈا صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ اطلاعات کے مطابق فیض صاحب کوشش کرتے تھے PTI کے رہنماؤں سے رابطہ کرنے کی، ان کو اپنی لائن پہ لگانے کی کوشش کرتے تھے. کوئی ان کو دھوکہ دے کے نکل جاتا تھا، غنچہ دے کے بچ نکلتا تھا، کوئی پھنس جاتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے تو اس میں آپ کی پارٹی کا بھی یہ بھلا ہوگا کہ وہ جو آپ کیونکہ آپ کی لیڈرشپ جیل میں ہے تو وہ اس گیپ کا، اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کے خود آپ کے ایڈوائزر بننے کی کوشش کرتے تو آپ کی بھی جان چھوٹ گئی. اچھی بات ہے. دیکھیں میں تو اس کو ایک لحاظ سے خوش آئند کہ چلیں دیر آیا درست آیا، کسی ایک سابق جنرل کے خلاف ایک کارروائی کا آغاز تو ہوا، کرپشن پہ ہوا، مس یوز آف اتھارٹی پہ ہوا، جس چیز پہ بھی ہوا. لیکن مجھے اعتراض اس پوسٹ ریٹائرمنٹ ایشو پہ ہے. بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد تو ایک سویلین ہو گیا نا، ایک عام آدمی ہو گیا. اس نے اگر کوئی جرم کیا، غلط کیا، صحیح کیا، کرو اس کے خلاف بھی کارروائی. وہ جو جرائم کی اتنی بڑی لسٹ ساری دنیا کہتی رہی، ساری پارٹیاں کہتی رہیں، ہمارے اسپیشلی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ لوگ کہتے رہے، وہ جس وقت شوکت عزیز صدیقی صاحب کہتے رہے، شوکت صدیقی کہتا رہا اور باقی لوگ کہتے رہے، جس وقت وہ پری ریٹائرمنٹ ان کا رول تھا
پاور اور اختیار کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت بندے کا اختیار ہوتا ہے اس وقت مس یوز کرتا ہے نا. ریٹائرمنٹ کے بعد تو بندہ صرف باتیں کر سکتا ہے یا سازشیں کر سکتا ہے, تو وہ تو کوئی بھی تو سازشیں کر رہے تھے نا. چلے میں اس کو سازشیں یا باتیں جو بھی کہیں. اب اگر آپ کسی پولیٹیشین کو یہ بلا کے یا میسج دیں اس کو کہ فوج کا فلاں سرونگ افسر جو ہے نا اس کا نام لیا کرو اپنی پریس کانفرنس میں, میرا خیال مناسب نہیں ہے ان کے لیے, نامناسب چیزیں. لیکن جو اصل جو مس یوز آف اتھارٹی ہے وہ ہے پری ریٹائرمنٹ. پری ریٹائرمنٹ کا الیگیشن ہی آپ نے نہیں ڈالا. نہیں ڈالا ہے. نہیں, وہ سوائے ٹاپ سٹی پری ٹاپ سٹی کے علاوہ کی جو باتیں, فیض آباد دھرنا کیس, اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس, اس وقت سے لے کر آج تک کہتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرو. اور معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی پہلے کہا کہ میں نے فیض حمید کا نام ہی نہیں لیا, بعد میں پتہ چلا کہ ان کا نام اس میں موجود تھا. انہوں نے بھی اس کو گول بول کر کے جو اصل جس پہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے تھیں جب ان کی سروس تھی, جو کچھ انہوں نے کیا, یہ اگر پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا تو آئندہ کے لیے درستگی ہوگی. ورنہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے لیے چھوٹے موٹے معاملات اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک پریسیڈنٹ اللہ کرے یہ سیٹ ہو جائے تو اس کے لیے آئندہ کے لیے ایک اچھی بات, خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ تینوں پارٹیاں جنہوں نے دسمبر 2019 میں جنرل فیض حمید صاحب کے بہکاوے میں آ کے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی حمایت کی تھی, آج وہ تینوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ فیض کے خلاف اگر کارروائی ہوئی ہے تو بہت اچھا ہوا ہے. اچھا, خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہمارے شو میں, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کم از کم خدا کے لیے قوم سے شرم تو جو معافی تو مانگ لیں کہ ہمارا تجربہ ناکام ہوا ہے, ہم اس کی معافی مانگتے ہیں قوم سے. آپ کے خیال میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کا پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پروجیکٹ فیل ہوا, بری طرح فیل ہوا. ان کو کم از کم منیمم جو ہے قوم سے اپالوجائز ضرور کرنا چاہیے. تو پروجیکٹ عمران خان کے بعد پروجیکٹ ایکسٹینشن بھی تو فیل ہوا. اچھا, لیکن پروجیکٹ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کا کیا حشر ہوا, اس بھی تو بتا دیں. اچھا, اسی خواجہ آصف نے اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی وہ ان کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے تھے, اور اسی باجوہ نے ہمیں یہ حکومت لے کے دی. اچھا نوازہ صاحب یہ بتائیں کہ چلے فیض صاحب کے خلاف تو کارروائی شروع ہو گئی, لیکن جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ کم از کم باجوہ صاحب جو ہیں ان کو اپنی غلطیوں پہ معافی تو مانگنی چاہیے قوم سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں, وہ ڈیفنس منسٹر ہیں, اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں اور پچھلے حقائق بھی انہوں نے بیان کیے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ لازمی انہیں قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے, اور جو ان کا کردار رہا ہے پچھلے اس میں, تو اس میں معافی بنتی ہے ان کی. اب اس میں خواجہ صاحب جب آئیں گے کبھی میرے شو پہ, میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ جب جنرل اعجاز امجد کے گھر پہ جا کے تو جنرل فیض سے میٹنگ کیا کرتے تھے, اور پھر جو ہوتا تھا تو آپ کو بھی تو معافی مانگنی چاہیے. یہ آپ سے نہیں سوال بنتا, یہ ان سے ڈائریکٹ بنتا ہے. انہی سے پوچھیں گے مزید گفتگو ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جناب نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے ایک پروٹیکشن آرڈر جاری ہوا ہے جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن سول ایویشن کے چیئرمین نوابزدہ افتخار علی خان بابر صاحب جو ہیں انہوں نے جاری کیا ہے, اور انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ 13 اگست کو میٹنگ ہے صبح 11 بجے, اور حاجی امتیاز احمد چودھری ایم این اے جو ہیں وہ ہماری اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, تو ان کو اس اجلاس میں پیش کیا جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے نوابزدہ افتخار احمد خان بابر صاحب. نوابزدہ صاحب, آپ نے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے, اس سے پہلے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی جاری کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو صاحبزدہ وہ جو حاجی امتیاز صاحب ہیں ان کو نہیں پیش کیا گیا. اب آپ نے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا, آج 12 اگست ہے, کل 13 ہے, آپ کو یقین ہے کل 11 بجے ان کو پیش کر دیا جائے گا؟ دیکھیں, اس میں میرے پاس کچھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران آئے, تو انہوں نے مجھے کہا, میں نے یہ لیٹر بھیجا اسپیکر صاحب کو, تو میں پرسنلی انہیں مل کے ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ جاری انہوں نے کرنا ہے سارا. تو یہ میری ان سے ریکویسٹ تھی. میری اب تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا, ان سے بات نہیں ہو سکی. جب اسپیکر صاحب سے بات ہوگی تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں بتا سکوں کہ وہ کل آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن کچھ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور کچھ ایکسپرٹس جو ہیں پارلیمنٹری افیئرس کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر پروڈکشن آرڈر جاری کرے یا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پروڈکشن آرڈر جاری کرے, اہمیت ایک ہی ہے.
میرے خیال یہ اختیار جو ہے اسپیکر صاحب کا ہے. تو اسپیکر صاحب کو آپ کے اس پروڈکشن آرڈر پر اپنی تائید کی مہر لگانی پڑے گی. جی ہاں. تو آپ میری ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی ان سے. وہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کافی کوشش کی ہے, آج سارا دن کوشش کرتے رہے آپ, اور بھی تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اسپیکر صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے رہے, وہ آپ کو نہیں ملے. اس کا مطلب ہے کہ کل حاجی امتیاز صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا. یہی ہے کہ جب تک ان سے بات نہ ہو جائے اسپیکر صاحب سے, وہ اس کی تائید نہ کر دیں, اس وقت تک میں نہیں کہہ سکتا. اچھا, اب آپ کا کیا خیال ہے عفنان اللہ صاحب کہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہے, اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے, کوئی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اسپیکر صاحب کے ساتھ رابطے میں؟ میں کوشش کر سکتا ہوں, میں کوشش کر لوں گا. میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں ایک ٹریڈیشن بنانا پڑے گا کہ کوئی اگر جیل میں ہے تو اس کو جب اجلاس ہو تو اس کو پروڈیوس ضرور کرنا چاہیے, اور انہوں نے اچھا اقدام کیا. اور میں کوشش ضرور کروں گا کہ سردار صاحب سے بات کروں, اگر انہوں نے اس پہ کوئی پازیٹیو معاملہ کیا تو شاید وہ آ بھی جائے پھر. اچھا, آج جو سپریم کورٹ کے ایک 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آیا ہے جس کے تحت جو مسلم لیگ نون کے 3 MNAs ہیں ان کو ری کاؤنٹنگ کے تحت ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا, تو اس فیصلے کے بارے میں تحریک انصاف نے کیا موقف اختیار کیا, ذرا سنیں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے, اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے. ہمارے سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے. کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی. اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے. اچھا شعیب شاہین صاحب, سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو وہ بڑا عظیم الشان فیصلہ ہوتا ہے, اگر تحریک انصاف کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو وہ تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے. مسلم لیگ نون کا بھی یہی حال ہے, تقریباً سب پارٹیوں کا یہ حال ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ان کو پسند نہیں آتا وہ قابل مذمت ہے, جو پسند آتا ہے وہ بہت عظیم الشان ہے. کیا یہ اس سے پاکستان میں جو ہے عدلیہ مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو فیصلہ موجودہ ہے, مجھے بتا دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اب میرے کیس میں ایک میں مثال دیتا ہوں, فارم 47, 48, 49 بناتے ہیں 12 تاریخ کو, 11 تاریخ کا نوٹیفیکیشن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا سیریس نوٹس لیا, انہوں نے واپس بھیجا کہ اس کو ریکٹیفائی کرو, ٹھیک کرو. جب ان کے پاس میں آتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب نوٹیفیکیشن آ چکا ہے, ٹریبونل کا نوٹیفیکیشن جب آ جائے الیکشن کمیشن فنکٹس آف ایشو ہو جاتا ہے, اس کا کوئی رول نہیں باقی رہتا, جو کرنا ہے ٹریبونل جا کر کرے. اور یہاں ٹھپے لگا کے آپ 14,000, 15,000, 10,000 آپ ووٹ ضائع کر کے ریجیکٹ کر کے پی ٹی آئی کے آپ پی ایم ایل این کو جتوا دیتے ہیں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دیکھیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. حامد میر صاحب جو اس وقت یہ فیصلہ ہے, مجھے بتائیں آپ کسی کے ٹھپے لگا کے یا 14,000 یا 15,000 یا 10,000 ووٹ ضائع کر کے ایک ہی پارٹی کے, ایک ہی کینڈیڈیٹ کے, اور دوسرے کو جتوا دیں, جیتے ہوئے کو, نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کسی کو اعتراض ہے وہ چلا جائے جا کر کے ٹریبونل میں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہمارے تو ٹریبونل بھی نہیں چلنے دے رہے. جب ہم نے ٹریبونل میں کیس ہمارا ڈیسائیڈ ہونے لگا, الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر کر دیا شکور پراجا صاحب کو, اس پہ ہم نے اسٹے لیا. پھر عامر فاروق صاحب نے کیا کیا کہ ٹرائل ہی روک دیا. تو ابھی اس کا فیصلہ آنا بھی باقی ہے. ہم 4 مہینے سے اس طرح گھوم رہے ہیں. مگر جب آپ کی گلیئرنگ مسٹیکس بھی آ جائیں, الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ آپ کا ٹریبونل بن گیا, جو میٹر ہے آپ ٹریبونل میں چلے جاؤ. ٹریبونل کے نوٹیفیکیشن سے پہلے الیکشن کمیشن کا نہیں, لیکن آج اس فیصلے میں کے دوران قاضی فائز صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں نامناسب ریمارکس دیتے ہیں, ان کو خیال کرنا چاہیے, یہ ایک آئینی ادارہ ہے. تو یہ بات انہوں نے ٹھیک کی. جرائم کی آماج گاہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. جتنا بڑا میرا مجرم ہے, جتنا اس قوم کا مجرم ہے, میں کہتا ہوں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اتنے بڑے مجرم نہیں آئے ہیں. میں یہ کوئی بات ہے کہ آپ سارے جرائم کے پردہ پوشی کریں, الیکشن کو ڈاکہ زنی کے ذریعے آپ سارا فیسیلیٹیٹ کریں. کریڈٹ تو آپ لینا کہ قوم کے اس مجرم کو چیف الیکشن کمشنر عمران خان صاحب نے بنایا تھا. بھائی غلطی, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے سلیکشن میں, یہ اچھی بات ہے, یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. تو ہم نے اگر غلط آدمی کو لگا دیا تو ٹھیک ہے, وہ ایک انسان ہے نا, اس کا کردار جو کچھ ہے. مجھے بتائیں رات کے 12 بجے تک ہم الیکشن جیت رہے ہیں, آپ کے رزلٹ کون تھے؟ شیخ رشید صاحب اس کے سفارشی. پھر اللہ ہی پھر بھلا کرے, ساڈا بھی تو انہاں دا بھی جہاں سے وہ آئے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتا دیں,
آپ کا میں نے رزلٹ جیو کا ساتھ اپنی پٹیشن کے اندر لکھ کے دیا ہے کہ یہ میرا رزلٹ ہے، جو میں 47,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہوں، کہیں 34,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہوں، جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے، اور فائنل رزلٹ ابھی آنا تھا، اور ایک دم یہ ریورس ہوتا ہے. میں جا کر کے میرا مخالف جو میرے سے 55,000 پیچھے ہے، اور وہ میں 1,05,000 پہ ہوں، وہ ابھی 50,000 کو کراس نہیں کر سکتا، وہ اٹھا کر کے اس کو آپ نے جتا دیا ہے. اور وہ رزلٹ آپ کے سامنے، آپ کے پاس بھی ہیں، آپ اس دن بیٹھے تھے، باقی سارے چینلز بھی بیٹھے تھے. مجھے بتا دیں اس طرح کے کرپٹ سسٹم کے جو سب سے اوپر شیلٹر دینے والے ہیں، اس کو قائد صاحب کہتے ہیں ان کا احترام بھی ساتھ کریں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں، یا ان کو کم سے کم سنپ کریں، یا جس نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، جس نے الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں کرائے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی بجائے آپ منصف اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ جناب ان کو آپ احترام بھی دو. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس سے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. آپ نے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. ایک اور غلطی کا اعتراف بھی کر لینا کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف آپ کو ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا، ورنہ آپ کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں سمجھتا تھا کہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا. یہ تو پرسنل آج نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مستقل ان کے حق میں تحریک چلائی کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں، لیکن انہوں نے پچھلا 1 سال ثابت کیا کہ وہ بطور انڈیپینڈنٹ جج ویسے وکلا اور میڈیا جس بھی چیف جسٹس کے حق میں تحریک چلاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے بعد حشر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور آج بھی بھگت رہے ہیں. اچھا نواب افتخار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک روایت چل پڑی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے اس کی تعریف کرتی ہے، جو حق میں نہیں آتا اس کی وہ مخالفت کرتی ہے، یہ جو ایک روایت ہے یہ کس طرح ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کو بھی اپنا دیکھنا چاہیے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ کس قسم کے فیصلے آتے رہ گئے ہیں. 63A کا فیصلہ ایک آیا، اس کے بعد ایک تشریح کے بعد پھر ایک اور تشریح اس کی آئی، اس کی رٹ کی گئی، آج تک نہیں بتایا گیا کہ ان دونوں تشریحوں میں سے کون سی صحیح ہے. تو جب سپریم کورٹ اس قسم کے فیصلے کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ لوگ اسے وہ کریں گے. کوئی پارٹی اپنے حساب سے لے گی، کوئی پارٹی اپنے حساب سے لے گی، اور وہ اس کے اوپر نہیں ٹھہریں گے. اچھا اب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، جو اب کے اگلے چیف جسٹس بنیں گے، قاضی فائزہ صاحب اکتوبر 2024 میں ریٹائر ہو جائیں گے، تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے. تو انہوں نے حال ہی میں ایک تقریب میں کیا کہا ہے؟ آپ کو یقین ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ پہلے میں ذرا منصور علی شاہ صاحب کی کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا. اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے. پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. کیونکہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی. اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے بابر کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی. اچھا جی، یہ منصور علی شاہ صاحب بڑے ڈٹرمنڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو فل بینچ کا فیصلہ ہے وہ تو امپلیمنٹ ہوگا. اب کیسے ہوگا؟ پارلیمنٹ نے تو لیجسلیشن کر لیا ہے. عفنان اللہ صاحب، اب آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کانسیکوینسز بھی ہیں، اگر فل بینچ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو کانسیکوینسز ہیں. کیا وہی کانسیکوینسز ہیں 2012 میں ایک پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے؟ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک قابل جج ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے فیصلے بھی دیے ماضی میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو اوور ریچ ہے، یہ ایگزیکٹو اوور ریچ ہے ہی نہیں. لیجسلیچر کا اپنا رول ہے. آپ لیجسلیچر کے رول کو ختم نہیں کر سکتے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ججز ہی قانون بنائیں اور ججز ہی اس کی ایگزیکیوشن کریں اور ججز ہی ڈیسائیڈ کریں. مطلب جج، جوری اور ایگزیکیوشنر ایک تو نہیں ہو سکتا. تو یہ لیجسلیچر جو ہے وہ اپنا کام تو کرے گی نا. اس کو تو آپ نہیں روک سکتے کہ آپ یہ قانون بنا سکتے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ لیجسلیچر جو ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن آپ کام تو ہمارے سامنے ہے نا، برا نہیں بنائیے کہ لیجسلیچر کا ایک الیکٹڈ ممبر جو ہے حاجی امتیاز احمد چودھری، وہ غائب ہے، لاپتہ ہے. اس کا
اس کو پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے اسپیکر، عمل درآمد نہیں ہوتا. پھر آپ اسٹینڈنگ کمیٹی پروڈکشن آرڈر جاری کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر لیجسلیچر جو ہے اس کی عزت کون کرے؟ نہیں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ماضی میں یہ پی ٹی آئی نے شروع کی تھی، یہ کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائے اور بندہ ہی غائب نہیں مل رہا. اب وہ ظاہر ہے جو بری ٹریڈیشنز آ جاتے ہیں پھر وہ سسٹم سے نکالنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل پروڈیوس ہونا چاہیے. میں کچھ باتیں جو انہوں نے کی جو صاحب نے ان کا میں جواب دینا چاہوں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اچھے جج نہیں ہیں. انہوں نے جو لینڈ مارک ججمنٹ دی بھٹو صاحب کے کیس کے اوپر، جو مشرف کے کیس کے اوپر، جو کوئی جج تصور نہیں کر سکتا تھا، جو انہوں نے یہ فیض آباد پہ ججمنٹ دی، کوئی جج کوئی مائی کا لال کر کے دکھائے. تو آپ کیونکہ اب آپ کے خلاف کوئی ججمنٹ آ گئی ہے، آپ کو جج والے پسند ہیں جو قاسم سوری کو 4 سال تک اسٹے پہ چلائیں، جو 63A کا فیصلہ دیں، جو بنی گالا کے گھر کو ریگولرائز کریں 1 روپے مرلہ پہ. آپ کو پتا ہے 1 روپے مرلہ دیا عمران خان نے اس کی فیس، اور باقی ساروں کے گھر گرا دیے جو غریب لوگ تھے اور اس کو ریگولرائز کر دیا. اور علیمہ خان صاحبہ کی کرپشن پکڑی جائے تو ثاقب نثار آ کے بچائے اس کو. آپ کو یہ والے جج پسند آتے ہیں، وہ والے جج پسند آتے ہیں جنہوں نے ہمارے سینیٹرز کو کھڑے کھڑے ڈسمس کیا کہ جی یہ دونوں ڈسمسڈ، چلو جی ختم ہوئی کہانی. تو وہ جج آپ کو جو فیسیلیٹیشن تھی جو شروع ہوئی تھی ثاقب نثار سے اور ختم ہوئی آ کے بندیال کے اوپر، اب وہ آپ کو نہیں مل رہی، تو اب آپ جج کو رگڑ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ امپلیمنٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ہے اس کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن تو ہم کریں گے، لیکن ظاہر ہے لیجسلیچر کا بھی جو معاملہ ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے کیا درمیان کا راستہ نکالیں گے آپ. کوشش ہماری ہے کہ ظاہر ہے. ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. نواب زادہ افتخار احمد خان بابر صاحب، میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ جو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کو امپلیمنٹ تو کرنا پڑے گا ورنہ کچھ کانسیکوینسز ہیں. اور مثال میں نے دیا کہ کانسیکوینسز ہوئے تھے جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے 2012 میں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہسٹری دوبارہ بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں اس میں اسپیکر صاحب، اب ہاؤس کا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے اسپیکر صاحب نے اس میں مین رول ادا کرنا ہے کہ آیا وہ جو ہاؤس کی ہے جو انہوں نے بل پاس کیا ہے اس پہ عمل کراتے ہیں یا سپریم کورٹ کا وہ کرتے ہیں. اور پھر یہ جو ہے پارلیمنٹ، یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، اس کا حق ہے یہ وہ کرے. اور پھر یہ جو اب بل پاس ہوا ہے یہ نہیں ہے کوئی نیا بل، اس میں اسٹرینتھن کیا گیا ہے اسی چیز کو کہ 3 دن کے اندر پارٹیز وہ کریں گی، فلور کراسنگ نہیں ہوگی، اور اس کا جو باقی چیزیں ہیں اس کے کہ ایک دفعہ ایک ممبر جا کے وہاں پہ حلف لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ چیز کر رہا ہوں اس طریقے سے فلانی پارٹی کے ساتھ، پھر دوبارہ اسے ری رائٹ کرے اگر سپریم کورٹ اور اسے کہے کہ جی اب آپ جا کے نئے سرے سے پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اب آپ فلانی پارٹی میں یا کسی میں بھی آپ جائیں، تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں. جی جو آپ نے آج پروڈکشن آرڈر جاری کیا اس کا تعلق بھی تو اسی معاملے سے ہے. جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک آئینی وہ نہیں ہے کہ پروڈکشن، یہ ایک روایت آ رہی ہے کہ گیلانی صاحب کرتے تھے آرڈرز جاری، شیخ رشید صاحب اور باقیوں کے انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا سارا. تو ایک یہ روایت چلی آ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب اسپیکر قومی اسمبلی تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں جی تو شیخ رشید صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا. جی یہ میں نے عرض کی نا کہ ایک انہوں نے روایت قائم کی اور پھر وہ آگے چلی. پھر پچھلے ٹینیور میں آپ نے دیکھا کہ جتنے ہم نے احتجاج کیے اور اسپیکر صاحب کے اس کے آفس کے باہر ہم نے دھرنے دیے، ایم این ایز نے وہاں پر بیٹھ کے جتنا بھی کیا، زرداری صاحب کے باقیوں کے پروڈکشن آرڈر اسپیکر صاحب نہیں کرتے تھے. اگر کوئی 1-2 اچھی مثالیں اسپیکر صاحب نے قائم کی ہوتی اس دور میں، اسد کیسر صاحب نے، تو آج وہ کہہ سکتے تھے. آدھے گھنٹے کے اندر 52 بل پاس کرانے اور اس قسم کی ساری چیزیں ہونی، میرا خیال ہے کہ اگر اس دور میں کچھ اچھی چیزیں کر جاتے تو آج انہیں یہ مشکلات کا سامنا. چلیں آپ نے ایک اچھی مثال آج قائم کی ہے اور افنان اللہ صاحب کوشش کریں گے سردار یاد صادق صاحب کا آپ سے کانٹیکٹ کرانے کی. آخر میں یہ بتائیں شعیب شاہین صاحب کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کانسیکوینسز ہوں گے، کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟
ظاہر ہے کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہوں گی نا، کنٹمپٹ ہوگی اور الیکشن تو کمیشن کو حکومت جانا نہیں مانے پڑے گی، سپریم کورٹ کا فیصلے اور بھی نہیں مانے، یہ بھی نہیں مانے گی؟ نہیں مانیں گے تو پھر یہ بھی جیل جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ کون بھیجے گا جیل؟ سپریم کورٹ بھیجے گی، فل کورٹ بھیجے گی. سپریم کورٹ نے کہا 90 دن میں الیکشن کرواؤ، اپنا فیصلہ عمل درآمد نہیں کروا سکی. فیض آباد دھرنا کیس قاضی فاضل صاحب اس سے آگے کوشش کی، نہیں کروا سکے. نہیں، اس سے آگے وہی ٹی ایل پی، ود ریسپیکٹ میں ٹی ایل پی کے آپ مخالف نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں کے نمائندے نے میرا بڑا ساتھ دے رہا ہے میرے اس کیس میں. وہی ٹی ایل پی، وہی فیض آباد، وہی دھرنا اس پچھلے مہینے کا، وہی ان کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ ان کی، اور بلکہ پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی، اور وہی اسلام آباد پولیس، وہی چیف جسٹس. کیا انہوں نے ایک نوٹس کیا کہ پھر کیوں راستے بند ہوئے؟ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ پچھلے 2 دن سے جو ٹی ایل پی کے عام ورکر ہیں ان کے گھروں پہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، غیر قانونی چھاپے، وہ نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم ان کے مخالف ہیں. اچھا ایک بات انہوں نے کی ہے، بھائی مشرف کے خلاف فیصلہ دی. بھائی مردہ یزید کو تو ہر کوئی برا بلا کہتا ہے، زندہ یزید کے سامنے سٹینڈ کرو نا. کوئی اور کرتا ہے. آج جو یزیدیت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں جو لوگوں کو ساتھ ظلم تشدد ہو رہا ہے. حاجی امتیاز کو جی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا، وہ اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، وہ جی باہر جا رہا تھا، باہر ایسے جا رہا تھا وہ. بھائی وہ جو ہے اینٹی کرپشن والوں کے پاس تھا، وہ گولیاں لگی ہیں گاڑی کو، سارے لوگ ہٹ گئے، وہ اکیلا بندہ گاڑی میں بیٹھا رہا، وہ اٹھا کے لے گئے، وہ اس کو کوئی گولی شولی نہیں لگی، اور اس کے بعد پروڈیوس بھی ہو گئے. وہ جی باہر جا رہے تھے، ہمیں پکڑ لیا. یار کوئی ڈرامہ بھی ایسا کرو جو بظاہر لگے تو صحیح کہ یہ درست ہے. یہ ویسے ہی ڈرامہ جیسا رانا ثناءاللہ کے ساتھ ڈرامہ ہوا تھا. تو یہ جو ڈراموں کی سیاست ہے ختم ہونی چاہیے. 26 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ابھی تک انہوں نے یہ غلط ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہے؟ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات کرتے ہیں، جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لڑکے گرفتار ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے. ان کا بھی میں کر رہا ہوں، میں نے ان کی بھی کر رہا ہوں. مطلب زیادتی ہے پاکستان میں کوئی احتجاج لافل کرنا چاہے. آپ کو پتہ ہے کل ہم نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے صرف تنظیم کی میٹنگ رکھی. تنظیم کی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے 17 ہمارے جنہوں نے یونین کونسل کا الیکشن لڑنا ہے ان کو اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا. چلے میرا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، افنان اللہ صاحب اور نواب زادہ افتخار خان بابر صاحب. میں چلتے چلتے یہی کہوں گا کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو آج کسٹڈی میں لے کے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ شروع کی جا رہی ہے. لیکن صرف یہ پروسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے کرپشن کی، یہ بھی پروسیڈنگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے جب وردی پہن رکھی تھی تو وہ سیاست میں مداخلت کرتے تھے، اور جب کوئی وردی پہن کے سیاست میں مداخلت کرتا ہے تو پھر وردی اتار کے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتا، پھر وہ سازش کرتا ہے، اور اس سازش کا آپ کو پتہ ہے، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ قوم کے سامنے وہ سازشیں سامنے لائیں جو یہ صاحب جو ہیں یہ وردی اتار کے پچھلے 1.5-2 سال میں کرتے رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.